بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں غزوہ خیبر کی فتح کا واقعہ سنائیں گے آپ کو۔ غزوہ خیبر اس غزوے کو کہتے ہیں جو 7 ہجری کو مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان لڑی گئی، کیونکہ یہود نے دوسرے عرب قبائل کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازش کر کے امن معاہدے کو توڑا تھا۔ خیبر یہودیوں کا مرکز تھا جو مدینہ سے 150 کلومیٹر شمال میں واقع تھا۔ اس جنگ میں 10,000 یہودیوں کا سپہ سالار مرحب نامی تھا، جس کا مقابلہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف 1600 مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا۔ ان کا قلعہ ایک اونچی پہاڑی پر بنا ہوا تھا جس کا دفاع اور دیوار بہت ہی مضبوط تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر سے قبل ہی اس علاقے کے 5 یہودی قلعوں کو فتح کر لیا تھا، لیکن خیبر کا محاصرہ کئی دنوں تک کرنے کے باوجود مسلمان اسے فتح کرنے میں ناکام ہو رہے تھے، مگر وہ مضبوط اور زبردست قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو لشکر کا امیر بنایا اور حملے کے لیے بھیجا، لیکن وہ شہید ہو گئے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر لشکر بنایا اور قلعے کی طرف روانہ کیا، لیکن وہ بھی ناکام لوٹے اور سپاہیوں میں یہودیوں کے جنگجوؤں اور سپاہیوں کا خوف بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کچھ ناساز محسوس ہوئی تو آپ آرام کرنے چلے گئے۔ رات میں جب حالت بہتر ہوئی تو آپ نے پوچھا دن میں کیا ہوا، لہٰذا صحابہ نے آپ کو سارا حال سنایا۔ اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل میں علم اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ کر رہے گا اور میدان سے فرار نہیں ہوگا جب تک اللہ اس کے ذریعے خیبر فتح نہ کروا دے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس رات کسی کو نیند نہ آئی اور سب اضطراب میں تھے۔ صبح ہوتے ہی سب لوگوں نے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے۔ سب کی یہی خواہش تھی کہ جھنڈا ان کو ملے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ کسی نے بتایا کہ حضرت علی کی آنکھ میں بہت تکلیف ہے، اسی لیے وہ آرام کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں بلایا جائے، لہٰذا حضرت علی تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لباب دہن حضرت علی کی آنکھ پر لگایا اور پھر آپ کے حق میں دعا کی، اور دعا کرتے ہی وہ ایسے شفا یاب ہو گئے گویا ان کو کبھی کوئی تکلیف نہ ہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھنڈے کو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا اور نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے علی، پہلے ان سے نرمی سے بات کرنا اور انہیں اسلام کی دعوت دینا۔ خدا کی قسم، اگر تمہارے ذریعے ایک آدمی بھی ہدایت پر آ گیا تو یہ اللہ کی راہ میں ایک سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لشکر سمیت قلعہ خیبر کے دروازے تک پہنچے تو یہودیوں کی طرف سے مرحب رجست پڑھتا ہوا باہر آیا تو مسلمانوں کے لشکر کی طرف سے خود حضرت علی تشریف لے گئے، اور آپ نے بھی یوں رجست پڑھا کہ میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے۔ مرحب نہایت ہی قد آور اور چٹان جیسا وحشی جنگجو تھا، جس کی ہیبت سپاہیوں کے دل و دماغ میں بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ یہ مقابلہ نہایت ہی سخت نظر آ رہا تھا، لیکن شیر خدا حضرت علی نے چند ہی ضرب اور ذوالفقار کے زوردار وار سے کچھ ہی لمحوں میں مرحب کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد اسلامی لشکر نعرہ تکبیر سے گونج اٹھا، لہذا یہودی لشکر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا اور گھمسان لڑائی شروع ہو گئی، جس میں حضرت علی ابن طالب کی بہادری اور جرأت مندانہ لڑائی اپنی مثال آپ ہے۔ کچھ ہی دیر بعد خود نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے ساتھیوں سمیت تشریف لے گئے۔ تب بھی جنگ اپنے عروج پر تھی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے قلعہ کے دروازے کے پاس حضرت علی پر وار کیا، جس سے حضرت علی کی ڈال گر گئی،
لہٰذا آپ نے اپنے بازو کے زور سے قلعے کے ایک دروازے کو ہی اکھاڑ لیا اور اسے اپنی ڈال بنا کر لڑنے لگے، یہاں تک کہ قلعہ آپ کے ہاتھوں فتح ہوا۔ مختلف روایات کے مطابق بیان کیا جاتا ہے کہ بعد میں 40 صحابہ نے اسے مل کر اٹھایا تھا۔ محققین نے اس دروازے کا وزن 100 من لکھا ہے۔ اس فتح کی وجہ سے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاتح خیبر بھی کہا جانے لگا، جو آپ کی شجاعت اور جرأت کی ایک مثال ہے۔ اللہ کی طرف سے آپ کو بہترین قوت عطا کی گئی تھی، جس سے آپ نے جہاد فی سبیل اللہ میں استعمال کیا اور فتح یاب ہوئے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، لائک اور شیئر کیجیے گا۔ چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔